ہم نے گزشتہ سبق کے اندر بات کو یہاں تک پہنچایا تھا۔ پچھلے سبق میں ہم نے خاص طور پر بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے اس کی ترتیب، اس کے نکات کو پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد قرآن کی جو یہ آیت ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو اہل مکہ ہیں یا یہود و نصارہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنی پہچان تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس پہچان پر میں نے آپ کو بہت ساری روایات سے، بہت سارے ماخذ سے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ واقعتاً یہی بات تھی کہ یہ یہود و نصارہ اور اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنی زبردست پیشن گوئیاں تھیں کہ خود مانتے تھے۔ میں نے بڑی تفصیلی واقعات سے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ صرف ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے جو نہیں لائے تھے، ورنہ انتظار میں تھے کہ کب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آخری نبی، اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ اس سے آگے تھوڑا سا سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے 35 سال کی عمر کا تذکرہ کر دیا تھا کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اس سے اور 40 سال کے درمیان کا جو تھوڑا سا عرصہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ درمیان میں جو آخری 3 سال تھے، 40 38 39 اور 40، ان 3 سالوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ نبوت کے بالکل قریب ہو گئے تھے، نبوت ملنے کے، تو چند چیزیں ان 3 سالوں کے اندر خاص طور پر پیش آئیں۔ پہلے نمبر پر صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، جابر بن سمورہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے نبوت ملنے سے پہلے مکہ کے اندر گلیوں میں ایک پتھر ہے، میں آج بھی اسے پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اسی طرح بعض درختوں کا تذکرہ ملتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ یعنی نبوت کی ابتدا کرنے سے پہلے، فرشتے کی وحی لانے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا تھا اس بات کے اوپر کہ آپ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور آپ کی طرف یہ جو پتھر اور درخت متوجہ ہو رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں، تو آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں ہے۔ تو پہلے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں اس میں۔ اسی طرح ایک اور بات اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری جو 6 ماہ تھے، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب بہت زیادہ آتے تھے۔ خود سرکار نے فرمایا کہ میری نبوت کی ابتدا جو ہے سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے رات ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو رات کے اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزیں جو نظر نہیں آتی، سورج کے طلوع ہونے کی وجہ سے بالکل صاف ستھری واضح ہو جاتی ہیں۔ ہر چیز کا پتہ چلتا ہے، کیسی کیفیت ہے، کیسی حیت ہے، ہر چیز بیان اور واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی سرکار رات کو جو ہے نا وہ خواب کے اندر دیکھا کرتے، صبح اللہ اس کو ساری دنیا پر یوں ہی ظاہر فرما دیتا، بالکل جیسا دیکھتے ویسا ہی جو ہے نا معاملہ پیش آ جاتا، یعنی بالکل سچے خواب۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پتہ چلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے اندر جو صلاحیات، جو صفات اللہ رکھ رہے ہیں، جو مجھے چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، یہ میرے اختیار میں بھی نہیں ہے اور یہ عام لوگوں کے بس میں بھی نہیں ہے۔ سچے خوابوں کا آنا اس دور کے اندر عام انسانوں کے اندر آج بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں خوابوں سے متعلق 2-3 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب جو ہوتے ہیں سچے، یہ نبوت کا مبشرات ہیں، یہ 46واں حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ نبوت کی ابتدا کہ نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب ابراہیم ہے، خواب کے اندر دیکھتے ہیں تو صبح اٹھ کر کے اپنے بچے کی طرف جا کر وہاں اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ اسی طرح سرکار خواب کے اندر دیکھتے ہیں عمرہ کی ادائیگی کر رہے ہیں، صبح اٹھ کر 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نکل پڑتے ہیں۔ تو انبیاء کے خواب سچے خواب ہوتے ہیں، اسی لیے یہ نبوت کا ایک حصہ ہے، 46واں حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خواب جو ہے نا، میرے بعد نبوت کا دروازہ تو وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، لیکن یہ خواب جو نبوت کی ایک چھوٹی سی قسم ہے، یہ برقرار رہے گی۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو، جن کا دل بھی، جن کا دماغ بھی، جن کے خیالات بھی صاف اور پاکیزہ ہوں گے، جو تقویٰ کا اہتمام کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خواب کے اندر بہت ساری باتیں ان کے معمولات سے متعلق بتلا دیا کرے گا۔ اور یہ آج بھی ہوتا ہے، بہت سارے نوجوان میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں جن کے دل صاف ہوں، تقویٰ اور طہارت والے ہوں، آج بھی اللہ تعالیٰ انہیں بالکل خواب کے اندر ایسی باتیں دکھلا دیتے ہیں جو دوسرے دن، چوتھے دن بالکل صحیح واضح ہو کر نظر آ جاتی ہیں۔ آج بھی ایسے نوجوان اور لوگ موجود ہیں، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے۔ خواب سے متعلق یہ بات ذہن نشین فرما لیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف جو ہے نا رخ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، خود خواب دیکھا ہوتا
اس کو بیان کرتے، تعبیر بتلاتے، صحابہ نے دیکھا وہ بیان کرتے، سرکار تعبیر بتلا دیتے۔ تو یاد رکھیں یہ بہت اہم جو ہے نا معاملہ ہے، دین کا ایک جز ہے، لیکن اس معاملے کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر دینا کہ اپنی زندگی کے معاملات کو صرف خوابوں کی بنیاد پر پرکھتے رہنا، اور جو خواب آ جائے بس سمجھنا کہ اب تو بس ایسا ہو گیا ویسا ہو، یعنی بالکل خوابوں پر زندگی کی بنیاد نہیں کھڑی کی جا سکتی، ہاں، اور نہ عقیدے میں ان کو استعمال کی جا، صرف آپ کی ذاتی تسلی کے لیے یا آپ کے رفقا ہیں ان کی تسلی کے لیے تو خواب جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ان خوابوں کی حیثیت آج کل کے دور کے اندر نہیں ہوتی۔ خود سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے تو جس شخص سے محبت رکھتا ہو اسی کو بتائے۔ کیوں فرمایا کہ یہ خواب آسمان اور زمین کے درمیان ایک پرندے کی طرح معلق لٹکا ہوا ہے، جس بندے کو بتا دیا، اس نے ویسی تعبیر بتا دی، ویسے یہ واقع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے حاسد کو، کسی دشمن کو، کسی ایسے بندے کو جو اس کی خوابوں کی تعبیر کا ماہر نہ اس کو بتلا دیا تو اوٹ پٹانگ قسم کی کوئی غلط تعبیر بتا دی ظاہری طور پر۔ بعض دفعہ ظاہری طور پر خواب جو ہے نا وہ برا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن تعبیر کے اندر بڑا اچھا ہوتا ہے۔ تعبیر کا پورا علم ہے جو اللہ نے جو ہے نا جناب یوسف علیہ السلام کو سکھلایا تھا۔ تو بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنی محبت رکھنے والوں کو بتا، اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے سچے خواب وہ بالکل اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے زیادہ سچے خواب وہ سحری کے وقت کے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی بہت ساری قسمیں، ان کا تذکرہ نہیں کرتا کہ انسان رات کو کھانا زیادہ کھا لے تو وہی خیالات دماغ میں، یا دن کو سارا دن جو سوچتا رہے وہی رات کو خواب میں رہتا ہے، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کچھ چیزیں انسان کو دکھلا دی جاتی ہیں، انسان سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ مجھے اللہ کی طرف سے دکھلایا گیا ہے، میرا کوئی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، خواب پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھنے کی۔ اچھا، یہ بھی اگر برا خواب انسان دیکھ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس خواب کو کسی کے سامنے تذکرہ نہ کریں، ایک تو اس کا یہ۔ دوسرے نمبر پر یہ، جب آپ رات کو اٹھ جائیں خواب دیکھنے کے بعد اور برا خواب ہو، آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ اچھا نہیں ہے، تو آپ اس کا یہ کریں، حدیث میں آتا ہے کہ 3 بار جو ہے نا وہ بائیں جانب 3 بار بائیں جانب تھوک دیں، اور اس کے بعد جو ہے نا کروٹ اپنی جس کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں اس کروٹ کو چینج کر لے، دوسری سائڈ پر ہو جائیں، اور یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، یا اعوذ باللہ من شر حاذہ ومن شر شیطان، یعنی میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں اس خواب سے اور شیطان کے شر سے بھی۔ تو کوئی بھی شیطان سے پناہ کے الفاظ مانگے جا سکتے ہیں، یا اگر جو سنت سے ثابت ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو یہ شخص یہ عمل کر لے گا، کسی کو بتائے گا نہیں، اس خواب کا نقصان اس کے اوپر کبھی بھی واقع نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر تھا ہم نے پڑھا کہ پتھر وغیرہ اور یہ چیزیں سلام کیا کرتے، دوسرے نمبر پر سچے خواب آتے، تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر جو ہے نا یہ بات بیدار فرما دی کہ آپ لوگوں سے، آبادی سے، ان سے الگ تھلگ ہو کر سائڈ پر ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ ہم نے پڑھا آخری جو 2-3 سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہم نے اکثر سنا غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے اور کئی راتیں کئی دن وہاں گزارتے، اور گھر سے کھانا، ستو اور اس قسم کی چیزیں ساتھ جو ہے نا لے جایا کرتے تھے، اور کبھی پورا رمضان وہاں گزار دیتے۔ تو اللہ نے دل کے اندر یہ بات بٹھا کر کے سائڈ پر کر دیا کہ خلوت نشین ہو جائیں، لوگوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ وہاں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آبادی سے، لوگوں سے ہٹ کر جو ہے نا وہاں غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ وہاں جا کر بیٹھ کر سوچتے تھے، کیونکہ اہل مکہ کی جو ترتیب تھی، بتوں کو پوجتے تھے، یا جو معاشرتی بیماریاں، برائیاں، ظلم و ستم کو دیکھتے تھے، اس سے بیزار تھے سب۔ تو کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آتا تھا، کوئی ایسا رخ نظر نہیں آتا تھا کہ جس کے ساتھ مل جائیں، جس پر چل پڑیں اور صحیح حق کی جانب چل پڑیں، کوئی ایسی ترتیب نہیں تھی۔ اس لیے الگ تھلگ بیٹھ کر جا کر سوچتے کہ یہ کائنات اور یہ سلسلہ سارا، اس کے مظاہر پر غور کرتے، جس کی قرآن نے ہمیں بار بار دعوت دی ہے کہ یہ سارا نظام اتنا بڑا چل رہا ہے، ویسے تو نہیں چل رہا، اس کے چلانے والا کوئی موجود ہے۔ یہ جو لوگ بتوں کو، پتھروں کو ہاتھوں سے بناتے ہیں، پوجتے ہیں، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے زندگی گزارنے کی۔ یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام چل رہا ہے تو بے فائدہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں وہاں بیٹھ کر سرکار سوچا کرتے، یعنی دل کی تزکیے کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، سوچ اور فکر کو، تخیلات کو، ان چیزوں کو، خیالات کو پاک کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے تعالیٰ نے وہاں ان کو جو ہے نا غار حرا ان کو محبوب فرما دی۔ اب یہاں پر یہ نقطہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ ویسے تو اسلام کے اندر آبادی کو چھوڑ کر، لوگوں کو چھوڑ کر بالکل جو ہے نا رہبانیت، عیسائیت جیسی اختیار کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، سوائے جو اعتکاف کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اندر سب کچھ چھوڑ کر کے انسان اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ سب کچھ چھوڑ دے، دنیا داری سے بیزار ہو جائے اور بس صرف اللہ اللہ، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن اس خلوت نشینی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو خلوت نشینی ہے، یہ نقطہ ضرور ملتا ہے، اہل علماء نے لکھا ہے یہ بات کہ انسان کم از کم اپنے بارے میں اپنے آپ کو وقت تو دے۔ ہم یہ تصور کریں کہ ہم کبھی بیٹھ کر اپنے دل و دماغ کے خیالات کو ذرا سوچیں کہ ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔
اپنی زندگی کا، اپنے گریبان کا جائزہ تو ہم لے سکتے ہیں بیٹھ کر کے. تو یاد رکھیں اس بات کا جائزہ بیٹھ کر لینا چاہیے کہ ہمارا زندگی کا رخ کس طرف جا رہا ہے، یا ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، یا ہم جو معاملات زندگی میں کر رہے ہیں کیا وہ ہمیں حقائق کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، کیا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو رہا ہے، کیا زندگی صحیح رخ پر چل رہی ہے، کیا موت کی تیاری موجود ہے. یعنی اس قسم کی مختلف باتیں انسان اپنی زندگی سے متعلق بیٹھ کر کے سوچے. اگر نہیں سوچتے تو لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی واش روم کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا ہمیں اس ایسے خیالات اور ایسی نیک باتوں کے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں جو باہر نہیں آتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو باہر وقت دیا ہی نہیں ہوتا. دنیا کے جھنجھٹ میں ہم جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، تو بس جب وہاں جا کر کے بیٹھتے ہیں تو پھر ساری دنیا سے فارغ ہوتے ہیں، پھر وہی خیالات سارے دماغ میں آنے. اس لیے انسان اپنے آپ کو جب یہاں پر وقت دے اور اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولے، سوچے، دیکھے اپنے دل کے اندر کہ یار میرا دل کس طرف جا رہا ہے، اللہ کی محبت اس کے اندر ہے نہیں ہے، تقوی ہے نہیں ہے، طہارت ہے نہیں ہے، دین اسلام کے احکامات پر چلنا ہے. یعنی بہت ساری باتوں کو انسان سوچ سکتا ہے. اور جو شخص اکیلا بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے آرام سے بیٹھ کے اکیلا سوچتا ہے، اپنے دل و دماغ پر توجہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، عقیدے کو، اعمال کو بھی مضبوط فرماتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی گمراہیوں سے بھی حفاظت فرماتے ہیں. یعنی زندگی میں دین کا کوئی مسئلہ ہو یا دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، اگر آپ بالکل اکیلے ہو کر کے بیٹھ جائیں، اس کی ساری جزیات پر غور کرنا شروع کر دیں، تو یقین مانیے آپ اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کا صحیح اور حق ہونا آپ کے اوپر واضح کر دے گا، صحیح رخ پر آپ کو چلا دے گا. کبھی ہم اپنے آپ کو اس طرز پر بیٹھ کر کے سوچیں، اللہ ہمیں اس کی بھی سمجھ نصیب فرمائے. اسی طرح جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو 3 سال وہ گزر گئے کہ آپ اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق کے لیے وہاں جا کر بیٹھ رہے ہیں. اسی کے لیے ایک بار رمضان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، 40 سال کی عمر مبارک پوری ہو گئی، تو اب وہاں پر اللہ کی عبادت کے اندر موجود ہیں. تو وہاں پر جو ہے نا جناب جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں صرف سرسری تذکرہ کرتا ہوں، ایک سبق ہے اس کے اندر جو پہلے بھی تذکرہ وہ صرف ذکر کروں گا. ہم تشریف لائے اور آ کر کے کہا کہ اقرا، یہ جو سورۃ العلق کی شروع کی 5 آیات ہیں یہ نازل کرنی تھی، یہ بتلانی تھی، یہ پڑھانی تھی، سکھانی تھی. تو اقرا کا لفظ کہا کہ پڑھو، پڑھیے. تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ سرکار نے اس سے پہلے کسی سے علم حاصل نہیں کیا. تو کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ تو فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے جو ہے نا اپنے قریب کیا، بھینچا، ایسے زور لگایا، قریب کیا. تو فرمایا ایک بار قریب کر کے ایسے چھوڑا، کہا اتنا زور لگایا میرے اوپر کہ میری ہمت جواب دے گئی، میں تھک گیا ان کے زبردستی دبانے کی وجہ سے. ایک بار چھوڑا تو پھر کہا پڑھو، 3 بار ایسے مسلسل سرکار نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو تیسری بار جب بھینچ کر کے جھنجھوڑ کر کے چھوڑا تو پھر فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ صرف نہ پڑھیے، صرف پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا، اللہ کے نام، رب کے نام کے اس کے ساتھ پڑھیے جس نے جو ہے نا ساری انسانیت کو پیدا فرمایا، جس نے پیدا کیا اسی رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں. تو بے شک آپ امی ہیں، کسی سے نہیں پڑھا تو اللہ آپ کی زبان پر، آپ کے قلب پر ان چیزوں کو جاری فرما دے گا. اب دیکھیں ہم نے جاہلیت کے زمانے کا کتنی برائیوں کا، مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا، ہم سنتے رہتے ہیں ان چیزوں کو، اس کو ایک ہی نام دیا جاہلیت. تو جاہلیت کا مد مقابل اس کا اپوزٹ کیا تھا؟ علمیت، علم. جہالت کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے بھی جو سب سے پہلی تعلیم دی تو اقرا، پڑھنے سے، علم سے متعلق ہے. کہ اسلام ساری چیزوں کے آ کر متعلق ایک ایک چیز کا الگ الگ حکم نہیں دیا کہ یہ ظلم نہ کرو، یہ لوگوں پر ڈاکے اور لٹیرے نہ بنو ان کے لیے، اور ان کو حرم کے ساتھ ایسے جتنے بھی ان کی برائیاں تھیں، ایک ہی کہا کہ اقرا، جو آسمانی تعلیمات اس میں رب سے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آتی رہیں گی، ان کی پیروی کرو گے، ان کو پڑھو گے تو یہ ساری برائیاں اور یہ ساری جہالت خود ہی چھٹتی چلی جائے گی. تو اسلام تعلیم کا، علم کا اتنا زبردست داعی ہے کہ اس کی پہلی وحی، اس کی پہلی بات ہی، شروع ہی جو ہے نا وہ علم سے ہوتی ہے. تو یہ تصور رکھنا اور یہ کہنا کہ علم کا جو معاملہ ہے وہ اسلام کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھاتا، یا جو جدید دنیاوی تعلیم ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یا اگر آپ اسلام پر چلیں گے تو دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، یہ سارے تصورات اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. تو یاد رکھیں کہ اسلام نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. اب ہمارے ہاں علم، قرآن یہ کہتا ہے کہ علم وہ ہے جو جس کے ساتھ اللہ کا نام ہو، جو آپ کو اللہ تک پہنچا دے. اب ہمارے ہاں تصور تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، تھوڑا کیا بہت تبدیل ہو گیا. یہ ہو گیا کہ جو شخص جو ہے نا اپنے آپ کو، وہ لوگ دانشور کہلاتے ہیں، ہم لوگ انہیں جو ہے نا علامہ کہتے ہیں، جو اللہ کی ذات عالی کے اوپر یقین کرنا چھوڑ دیں. یعنی تھوڑا بہت 2-4 باتیں کہیں سے سن لیں، پڑھ لیں، اور پھر اللہ کی ذات کے اندر ان کو شک ہونے لگے کہ پتہ نہیں نعوذ باللہ ہے بھی یا نہیں. اسی طرح ان کو قرآن سے متعلق، رسول اللہ سے متعلق شک ہونے لگ جائے، یا احادیث سے متعلق شک. تو ہمارے ہاں ان لوگوں کو دانشور کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اسکالرز کہا جاتا ہے. عجیب بات ہے کہ قرآن نے کہا کہ علم تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے،
اور ہم نے اسے دانشور اور علامہ بنا لیا کہ جس کو اللہ کی ذات میں جو دہریہ بن گیا، شک ہو گیا، قرآن میں شک ہو گیا، رسول اللہ کی ذات میں حدیث میں شک ہو گیا، تو ہمارے لیے وہ علامہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ اصل دانشور، اصل علم والا وہ شخص ہے کہ جو ان چیزوں پر غور کر کے، جو علم حاصل کر کے اللہ تک پہنچ جائے۔ جو علم حاصل کر کے خدا کا انکار کر دے نعوذ باللہ، تو وہ یاد رکھیں وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ اسلامک اسکالر نہیں ہو سکتا، وہ رب کی طرف جانے والا، اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس اور چیزیں ہیں، معلومات ہیں، فن ہے، اس کے پاس علم نہیں ہو سکتا۔ علم وہی ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے۔ یہاں پر میں جو اکثر بات ذکر کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات اس کو دوبارہ ذہن نشین فرما لیں کہ اسلام کا یہ مزاج ہے کہ جس بھی تعلیم کے ساتھ اللہ کا باسم رب ہے نا، ادھر اقرا بسم رب ہے، باسم رب، اللہ کا نام، رب کا نام، جس تعلیم کے ساتھ دنیا میں رب کا نام نہیں ہوگا وہ تعلیم شمار نہیں ہوتی۔ ہمارے جو ہے نا یہ مغربی نظام تعلیم جب سے ہمارے اوپر مسلط ہوا، آپ اس کو تھوڑا سا کھنگالے دیکھیں۔ انگریز نے، میں اکثر بتاتا ہوں، 2 کام کیے۔ نمبر 1، پہلا کام اس نے کیا کہ آ کر کے زبان پر، جو زبان تھی اس پر پابندی لگائی، اپنی زبان کو رائج کیا۔ دوسرے نمبر پر اس نے جو ہے نا تعلیم کے اوپر پابندی لگائی، اپنے نظام تعلیم کو رائج کیا۔ اس نظام تعلیم کے اندر کیا ہوتا ہے، آج آپ دیکھیں کسی بھی فیلڈ کو، کالج کے اندر چلے جائیں، اب تو میٹرک لیول سے ہی جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ سلسلے سارے اور الگ الگ ہو چکے ہیں۔ پھر آپ یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو، کسی فیلڈ کو چننے کا پہلا اور آخری مقصد صرف یہ ہوتا ہے، ہر بچہ، ہر نوجوان اور والدین اپنے بچوں کو کیوں کسی فیلڈ کے چناؤ کا کہتے ہیں، صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والی جو اس کی زندگی ہے، اس کا مستقبل ہے، یہ اس فیلڈ کو اختیار کر کے، یہ جس کو آپ تعلیم کہتے ہیں، اس کو اختیار کر کے اس فیلڈ کے ذریعے یہ پیسے کتنے کما لے گا، اس کی آئندہ زندگی اچھی گزرے گی یا نہیں گزرے گی۔ تو تعلیم کا واحد مقصد جو مغربی تعلیم ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اچھا عہدہ مل جائے، اچھی سیلری مل جائے، آپ کے خواب اور آپ کی مستقبل جو ہے نا وہ اچھا ہو جائے۔ اس کے اندر قطعاً کوئی انسانیت کی خدمت کا یہ کوئی باقاعدہ تصور نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ انہی جگہوں سے نکلتے ہیں، پڑھتے ہیں، انسانیت کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بنیادی طور پر اس مغربی نظام تعلیم کے اندر جو ہے نا وہ اخلاقیات کا، تربیت کا کوئی ایک سبجیکٹ بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی۔ یہ تو ہم نے تڑکا لگایا، اسلامیات ٹوٹی پوٹی سی داخل کر لی، ورنہ بنیادی طور پر اس میں کوئی بھی سبق نہیں ہے جو آپ کو یہ بتلائے کہ یہ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ کام، یا اس کے فوائد انسانیت کو کیا ہوں گے۔ ان کا واحد مقصد جو ہے نا اپنے پیسے سے، اپنی تعلیم سے، ان چیزوں سے ہوتا ہے، ورنہ خود ذاتی طور پر ان میں اخلاقیات نام کا کوئی درس اور کوئی سبق اس کے اندر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ دینی تعلیم کو دیکھیں، حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے یا مفتی ہے، تو اس تعلیم کے اندر ذرا بھر بھی سرمایہ کا، پیسے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یعنی اس تعلیم کو پڑھ کر، دینی تعلیم کو، اس سے آپ سرمایہ کما سکتے ہیں، اس سے آپ جو ہے نا دنیا کما سکتے ہیں، اس سے آپ کا مستقبل اچھا ہو جائے گا دنیا، ایسا کوئی تصور اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں اپنے دین کو فروغ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سرمایہ اور پیسہ کماتے ہیں۔ تو یاد رکھیں بنیادی جو اسلام کا نصاب ہے یا اسلام کے جو رہنما اصول ہیں، اس کے اندر کہیں بھی یہ تصور نہیں پایا جاتا، اس کے اندر کہیں بھی یہ رہنمائی نہیں ہے، نہ کوئی ترغیب ہے کہ آپ اس دینی علم کے ذریعے پیسہ کمائیں، دنیا کمائیں، دنیا کے، بلکہ اس کو مذموم قرار دیا گیا۔ تو یاد رکھیں یہ ذاتیات کی وجہ سے، جیسے مغربی نظام تعلیم میں پڑھ کر اگر کسی شخص کے اندر اچھائیاں آتی ہیں تو ذاتی بنیاد کی وجہ سے، والدین کی تربیت کی وجہ سے، اساتذہ کی تربیت کی وجہ سے، یا اسی طرح اسلام اور معاشرے اور ماحول کی تربیت کی وجہ سے، یعنی بیرونی عوارض کی وجہ سے جو ہے نا ایک مغربی تعلیم یافتہ شخص، اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جبکہ اسلامی تعلیم یافتہ، اسلامی دینی جو نظام اور سلسلہ ہے، اس کے اندر جو برائیاں انسان کے اندر آتی ہیں وہ بھی بیرونی عوارض کی وجہ سے آتی ہیں، بنیادی اسلامی تعلیم اور نظام اور نصاب کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ تو یاد رکھیں، میں اکثر اس بات کا تذکرہ اپنے دوستوں کے سامنے کرتا ہوں کہ اس دور کے اندر جس بات کی ضرورت ہے، اصل مقصد اس ساری بات کے سمجھانے کا وہ یہ خلاصہ ہے، اس کا مکھن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اصل حاضر میں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جہاں ہم آپس کے جھگڑوں کے اندر، اختلافات کے اندر اور پتہ نہیں کن کن باتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر اس بات کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ جہاں دیگر بہت ساری باتیں امت مسلمہ کے زوال کے اسباب ہیں، ان کو تلاش کرنا ہے، ان کا علاج اور حل تلاش کرنا، ان کی طرف جانے کی ضرورت ہے بامقصد زندگی گزارنے کی امت مسلمہ کے لیے۔ وہاں ایک کام انتہائی اہمیت کا حامل وہ یہ بھی ہے کہ ایسا بہترین نصاب ترتیب دینا جو مغربی اس نظام تعلیم جو آج ہمارے اوپر رائج ہے، اس کا اور اسلامی نظام تعلیم کا ایک امتزاج ہو، اس کا ایک خلاصہ ہو، جو دونوں باتیں جس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ ایسا نصاب ہمارے ہاں، افسوس ہے کہ آج تک ایسا نصاب بہترین بن کر ہمارے سامنے نہیں آیا۔ یہ کہنے کو بہت آسان بات ہے، یہ اتنا مشکل ترین کام ہے اس دور کا، مشکل کہ مغربی نظام تعلیم کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک عبارت کو لے کر کے اس کو مسلمان کرنا، اس کو اسلامی اصولوں کے سانچے میں ڈالنا، اس کو اسلام کے مطابق بنا کر کے اپنے نونہالوں کے سامنے پیش کرنا،
اور پھر ان کی بہترین ذہن سازی کر کے ان کو تیار کرنا کہ جب ڈاکٹر بن کے نکلے تو مسلمان ڈاکٹر ہو، جب انجینئر بن کے نکلے تو مسلمان انجینئر ہو، جب سائنسدان بن کے نکلے تو مسلمان سائنسدان. یعنی یہ تربیت اس کے لفظ لفظ کے اندر ڈال دینا، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن کرنے کا اس دور کے عصر حاضر کے کرنے کا کام ہے. میں اس کو اور اگر آسان کروں اپنے آپ حضرات کے لیے تو یہ آسان ترین میں آپ کے سامنے اس کو کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں فزکس پڑھائی جاتی ہے، تو بیولوجی کا سارا دار و مدار کس کے اوپر ہوتا ہے؟ انسانی جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی پرزے ہے، جو نظام اس کا چل رہا ہے، اس کی ایک ایک چیز پر بحث کی جاتی ہے. کبھی مینڈک کے اوپر تجربات کروائے جاتے ہیں، کبھی مختلف چیز، تو اس سارے جسم کے اوپر بحث کی جاتی ہے. اسی طرح اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ نباتات پر یہ پودوں پر جو ہے نا، اس کی جڑوں سے لے کر پتوں اور شاخوں اور اس کی بالکل باریکیوں تک جایا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں پر بحث ہوتی ہے. کیمسٹری کو دیکھیں تو ٹھوس، مائع اور گیس، ان چیزوں پر بحث، ان کے فارمولاز پر بحث ہوتی ہے، کیسے ان کو جدا کرتے ہیں، کیسے ان کو جوڑتے ہیں، کیا نئی چیز وجود میں آتی ہے. اسی طرح فزکس ہے، اس کے اپنے اصول ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر اسلام کے مطابق ڈھالنا پڑے تو ہم کیسے اس کو ڈالیں گے؟ اس کی بہت ساری مثالیں، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ کیسے اس نصاب کو اسلام کے مطابق ڈھال کر کے امت کے سامنے پیش. تو مثال کے طور پر اگر ہم انسانی جسم کو پڑھ رہے ہیں بیولوجی کے اندر، اس کے ایک ایک جزی کو پڑھ رہے ہیں، تو اسلامی نظام، اسلامی جو ہے نا اصولوں کو اس کے اوپر لاگو کرنے سے بیولوجی تبدیل نہیں ہوتی. اسلامی اصولوں کو جو ہے نا اگر آپ اسلام کے مطابق ان چیزوں کو چینج کریں گے تو 2+2 یہ 5 نہیں ہو جائے گا، 10+10 50 نہیں ہوگا، یہ وہی رہے گا. صرف آپ کی اپنی، ہمارے نونیالوں کی ذہن سازی اسلام کے مطابق ہو جائے گی. کیسے؟ کہ جب انسانی جسم کی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو یہاں استاذ اگر اللہ والا ہو، اس کی اپنی تربیت ہوئی ہو، تو وہ ایک ایک چیز کے اندر آپ کو بتائے، اپنے بچوں کو بتائے کہ بیٹا دیکھو اللہ نے کیسی بہترین صنعت اور کاریگری کے ساتھ اس سارے انسانی نظام کو جوڑ دیا. یہ دیکھو دل ہے، اس کے اندر اتنے فنکشنز کام کر رہے ہیں، آنکھیں اتنی بہترین چیزیں، اس کے اندر اتنے مختلف فنکشن اس کے اندر کام کر رہے ہیں، دل اور گردے اور جسم کا نظام کیسا بہترین اللہ نے خوبصورت سجا دیا، لگا دیا. اسی طرح اگر آپ پودوں پر، درختوں پر آپ جو ہے نا ریسرچ کر رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں، تو ایک ایک چیز کی صنعت اور کاریگری کو، اس کی باریکیوں کو کھول کر کہ دیکھو ہمارے مالک اور خالق نے کیسے اس کو بہترین زبردست کر کے اس کو جوڑ دیا کہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی جمع ہو جائے، ایسا بہترین انسان نہیں بنا سکتی، ایسا بہترین درخت اور پودا نہیں تیار کر سکتی. تو یہ ہمارے مالک اور خالق کے کام ہے. اس طرح بچوں کے ذہن کے اندر جو ہے نا اللہ کی ذات عالی کے اوپر کامل یقین بھی ان کو نصیب ہوتا رہے گا، اور اپنی بیولوجی، اپنی فزکس، کیمسٹری وغیرہ 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 پڑھتے رہیں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں، فزکس کے اصول ہیں، گریوٹی کے اصول ہیں یا نیوٹن کے قوانین ہیں، اگر ان کو جو ہے نا اسلام کے اصولوں کے مطابق کیا جائے تو میرے خیال سے کوئی نقصان. اور آسان کرتا ہوں، چلیے کیسے نقصان نہیں ہوگا. یعنی فرق کہاں پہ آتا ہے؟ فرق ہمارے عقیدوں کے اندر آتا ہے. آج بھی ہمارے نصاب کے اندر یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ ڈارون کا جو نظریہ ہے یہ آج بھی پڑھایا جا رہا ہے بالکل کہ ڈارون نے یہ. اب اس نظریے کو اگر اسلام کے مطابق کر کے، اسلام کے ساتھ موازنہ کر کے پیش کیے جائے تو یاد رکھیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، قطعاً کوئی نقصان. یعنی مثال کے طور پر اگر یہ بتلایا جائے کہ بھائی ہم لوگ بندر سے پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگ بندر سے کنورٹ ہو کر کے انسانی شکل میں نہیں آئے کہ اب آپ یہاں پر رک کے اس سے آگے نہیں جا رہے، بلکہ ہم تو آدم کی اولاد ہے، اللہ نے ہمیں اس ترتیب پر پیدا کیا ہے، اسی آدم کی اولاد سے سلسلہ چلتا 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 یہ انسان اسی طرز پہ آئے ہیں. جانوروں کی الگ نسل ہے اور اسی طرح سمندری مخلوقات کی الگ نسل ہے. یہ ایک دوسرے سے کنورٹ اور چینج ہو کر کے نہیں ہے، ایک دوسرے کی جگہ نہیں لی کہ یہ ترقی کرتے 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 یوں بن گیا اور اب آ کر کے رک گیا، اس سے آگے نہیں جاتا. تو اگر اسلام کے مطابق کیا جائے تو ہماری سائنس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اسی طرح یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے کہ بھئی یہ اچانک جو ہے نا بس یہ دھماکہ ہوا اور ایک سورج جا کر کے وہاں لٹک گیا اور چاند جا کے اس طرف لٹک گیا اور یہ ستارے یوں بکھر کر کے چلے گئے، یہ پہاڑ یہاں ایسا ہی کچھ بھی نہیں ہے. اس کو اگر مثالوں کے ساتھ اگر ایک استاد سمجھائے، اگر اس کو ہم جو ہے نا نصاب کے اندر داخل کریں تو ہمارے ذہنوں کے اندر سے یہ چیز نکل جائے. یا اسی طرح کہ جو ہے نا زمین اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے ہر چیز کو، آپ سیب پھینکیں تو وہ نیچے ہی آتا ہے، اوپر نہیں جاتا. یہ ساری چیزیں اسلام کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچانک خود سے ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک داہریے کے ساتھ مناظرہ ہوا نا، اس کو آسان کرتا ہوں آپ کے لیے. تو مسلمان سارے جمع ہو گئے اور چونکہ وقت کے اور علاقے کے امام بھی تھے تو ان کا مناظرہ طے ہوا. اب سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، وقت گزر گیا مناظرے کا. اس نے شور شرابہ شروع کر دیا کہ دیکھو جس کو امام کہتے ہیں وہ تو آیا ہی نہیں ہے یہاں پر مناظرہ کرنے کے لیے. تو گویا ہار گئے مسلمانوں میں خود بے چینی کی لہر دوڑ گئی کہ ایک شخص خدا کو نہیں مانتا. امام صاحب نے جو ہے نا وقت کا خیال ہی نہیں کیا، ابھی تک آئے نہیں ہے، یہاں ہماری بےزتی ہو رہی ہے اور یہاں اسلام کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہم بھی جو ہے نا ہماری بھی ناک کٹ رہی ہے. تو بہرحال جب امام صاحب تشریف لائے بہت لیٹ ہو کر تو اس نے کہا کہ جس شخص کو
وقت کا ہی پاس نہیں ہے، وقت کی پابندی کا، وہ کیا مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا؟ کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر صبر تو کرو. تو کہا ٹھیک ہے تمہاری کیا دلیل ہے؟ کہا کہ یہ بس خود بخود کائنات بن گئی ہے، اس کا نظام کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ بس خود ہی سلسلہ چل رہا ہے. تو کہا اچھا. تم کہا کہ مجھے بھی بس دیر اس لیے ہو گئی تھی کہ میں وہاں دریا کے کنارے پیچھے آیا تو وہاں پر کوئی کشتی موجود نہیں تھی، میں انتظار کرتا رہا کوئی نہیں. تو بس اچانک میں نے دیکھا درخت جو ہے نا وہ آیا اور درخت کٹا، اس کے پھٹے جو ہے نا بننے شروع ہوئے، پھر وہ پھٹے خود ہی آپس میں ملتے گئے اور کشتی بنی، میں اس کے اوپر بیٹھ کر کے آ کر کے تمہارے تک پہنچ گیا. تو لیٹ آنے کی وجہ یہ تھی. اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو پہلے ہی کہتا تھا کہ بھائی تم لوگ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے، اس شخص کو امام بنا کر کے لائے، وہ تو پاگل ہے، یہ ایسی فالتو فضول باتیں کرتا ہے کہ بھائی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ درخت خود کٹتے ہوں، خود جو ہے نا پھٹے بنتے ہوں، پھر کوئی کشتیاں بنتی ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پاگلوں والی باتیں. کہا کہ تم جو ہے نا بس مناظرہ ختم ہو گیا، تم یہ کہتے ہو کہ اتنی یہ جو ہے نا ایک کشتی جو ہے نا وہ خود نہیں کٹ سکتی، خود نہیں بن سکتی، تو اتنا بڑا نظام اللہ نے چلا دیا، سارا سلسلہ کائنات میں چل رہا ہے، یہ کیسے خود بخود اتنے سارے سلسلے اور سسٹم چل رہا ہے جہاں ایک کشتی خود نہیں بنتی، خود نہیں چلتی، تو کائنات کا اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو اس طرح مناظرہ جیت گئی. تو یاد رکھیں کہ یہ بات ذہنوں کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ خود نہیں چل رہا. مثال کے طور پر زمین اپنے مرکز کی طرف کھینچ رہی ہے، یا سیب اوپر کی طرف نہیں جا رہا نیچے آ رہا ہے، یا دنیا کا نظام سورج چاند ستارے سیارے وغیرہ ایک ہی مدار کے اندر گھوم رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، فرشتوں کو، ان ساری مخلوقات کو اس کام میں لگا دیا کہ یہ سارے اسی ترتیب کے اندر چلتے جا رہے ہیں. تو اس طرح اپنے نونہالوں کی انسان جو ہے نا ذہن سازی کر سکتا ہے. اس کے پیچھے اللہ نے یہ اصول سارے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا فرشتوں کو اور ساری مخلوقات کو ان کاموں کے اندر لگا دیا ہے، یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بہرحال اس نصاب کو اس طرح اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبدیل بھی ہو جائے گا، اور ہمارے جو ہے نا جو نوجوان ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کی ذہن سازی بھی اسلام کے مطابق ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وحی کی 5 آیتیں نازل ہوگی واپس تشریف لائے، اس واقعے کو ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کہ اور کہا کہ مجھے جو ہے نا ٹھنڈ لگ رہی ہے، کمبل اڑا دے، مجھے اپنی جان پر خوف ہے. اسی طرح وہ اماں خدیجہ نے جو ہے نا ان کو تسلی دی، اور الفاظ میں سارے پہلے ذکر کر چکا ہوں دو درس پہلے. پھر جو ہے نا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے جانا، انہوں نے خوشخبری سنانا، یہ سارا سلسلہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلی وحی کا جو سلسلہ تھا یہاں پر اختتام ہوا. اب اس پہلی وحی سے دوسری وحی کے درمیان 10 دن 12 دن 15 دن کا وقفہ تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے کے اچانک سامنے آ جانے سے، اس کے جو ہے نا اپنے سینے کے ساتھ لگا کر دبانے سے، اس وجہ سے خوف طاری تھا، ایک نئی صورتحال اور سچویشن ان کے سامنے پیش آئی، تو بڑی پریشانی کا باعث تھی یہ صورتحال. تو پہلے نمبر پر کہ یہ خوف جو پیدا ہو گیا، یہ خوف ختم ہو جائے، اس لیے تھوڑی دیر اللہ نے بندش اور پابندی لگا دی. دوسرے نمبر پر اس لیے کہ تاکہ شوق اور جذبہ سرکار کے اندر ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے کہ وہ جو فرشتہ وہاں پر، وہ جو میرے ساتھ معاملہ ہوا، دوبارہ میرے ساتھ وہی سلسلہ ہونا چاہیے. اور یہ پھر ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کہ کب وہ فرشتہ، کب وہ سلسلہ دوبارہ میرے ساتھ ہوگا، انتظار کرتے رہے، پریشان ہو جاتے. میں اس کا تذکرہ کروں گا. تیسرے نمبر پر کہ اللہ کے ذات عالی کے اوپر یقین ہو جائے کہ یہ جو میرے پاس جو ہے نا یہ باتیں آتی ہے، میرے پاس یہ جو آ رہا ہے ناموس، یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے آسمان سے روحانی علوم، نورانی علوم لے کر کے آتا ہے، اور میں واقعتاً اللہ کا رسول ہوں. اس دورانیے کے لیے، جو دورانیہ درمیان میں چھوڑ دیا، یہ ساری باتیں سرکار کے دل کے اندر پیدا کرنا مقصود تھی. اور دیکھیں کتنی شدت سے چاہت اور ملاقات کا انتظار تھا. صحیح بخاری کی دیگر روایات کے اندر آتا ہے، سرکار نے خود فرمایا کہ اور بلکہ ایک روایت کے اندر طبرانی کی آتا ہے کہ سرکار جو ہے نا فرمایا کہ مجھے 2 لوگوں کے علاوہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی سے نفرت نہیں تھی. 2 فرمایا. نمبر 1 نبوت سے پہلے کی بات کریں، نمبر 1 کہ پاگل، اور نمبر 2 شاعر. کیونکہ عرب میں تو ہر طرف شاعر پھرتے تھے، ہر جو ہے نا پیدا ہونے والا بچہ وہ شاعر ہوتا تھا، بڑے زبردست قسم کے شاعر تھے. تو کہا ایک شاعر کیوں کہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے اور عشق مجازی کی باتیں کرتے اور ایسی باتیں کرتے کہ جن کا نہ کوئی سر نہ پیر. شاعر کا تو کام ہی ہوتا ہے زمین آسمان کی خلابیں ملاتا رہے. تو شاعر کا کہا کہ مجھے سخت ناپسند تھے. اور دوسرے نمبر پر پاگل آدمی، کہ لوگ اس پاگل آدمی کو پسند نہیں کرتے، وہ لوگوں کی مزاج کے موافق حرکتیں نہیں کرتا، ان کے خلاف جاتا ہے، تو لوگ پاگلوں کو پسند. تو یہ 2 چیزیں مجھے بری لگتی تھی. اس لیے میں ان سے کہا کہ جب یہ پہلا وہی والا واقعہ میرے ساتھ ہوا تو میں اپنے دل اور دماغ کے اندر یہ سوچنے لگ گیا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کل تک تو میں پاگلوں سے بھی اور شاعروں سے نفرت کرتا تھا، آج کہیں خدا نخواستہ میں خود تو پاگل نہیں ہو گیا.
کہیں میں خود تو جو ہے نا شاعر نہیں بن گیا، یہ جو باتیں میرے اوپر آ رہی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں خود کہیں شاعر بننے لگ گیا ہوں، یا میرے اندر بھی وہ چیز آ گئی جس کو میں آج تک برا سمجھتا رہا۔ فرمایا کہ یہ بات میرے اوپر اتنی گراں گزرتی، سرکار کو اتنی نفرت تھی اس بات سے کہ جس بات کو میں لوگوں کے لیے ناپسند کرتا تھا وہ کہیں میرے اندر پیدا ہو گیا۔ فرمایا کہ کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا اس دورانیے میں کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ کی طرف لے جاتا تاکہ میں جا کر اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں اور فوت ہو جاؤں، مر جاؤں، تاکہ میری روح اور میں سکون پا جاؤں کہ جس چیز کو میں لوگوں کے لیے ناپسند کرتا تھا آج وہ خود میرے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ آپ یہاں سے اس نقطے کو سمجھے کہ یہ بات کیوں پیدا ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر، قلب کے اندر، کہ ایک داعی جو ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنے والا فرد جو ہوتا ہے، شخص جو ہوتا ہے، اس کے دل میں اور اس کے رگ رگ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جس بات کی تبلیغ اور دعوت لوگوں کو کر رہا ہوں، جس بات کو لوگوں کے لیے اچھا سمجھتا ہوں اور جس بات کو لوگوں کے لیے برا سمجھتا ہوں، اچھی باتیں ساری میرے اندر ہونی چاہیے، بری باتوں میں سے کوئی بات بھی میرے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ تو سرکار نے پاگل پن کو اور شاعر ہونے کو برا سمجھا لوگوں کے لیے، تو جب خود محسوس کیا، شک پڑا کہ کہیں میں تو یہ نہیں ہوگا، تو اتنا برا محسوس کیا کہ اب مجھے اپنے آپ کو دنیا سے ہی ختم کر دینا چاہیے، کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس دنیا میں رہوں، کہ میں جو چیزیں لوگوں کے لیے بری سمجھتا ہوں میرے اندر خود پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے ایک داعی آج بھی اللہ کی طرف بلانے والا، دین کی دعوت، اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ لوگوں کو عمل بعد میں، لوگوں کی طرف بعد میں، سب سے پہلے اس کی اپنے ذات کے اوپر انگلی اٹھتی ہے، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے کہ جو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں خود بھی عمل کر رہا ہوں یا نہیں، جو باتیں لوگوں کو اچھائیاں بتاتا ہوں میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جب اس راستے سے جا رہا تھا اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے، تو کہا کہ مجھے آسمان سے ایک آواز آئی اور اس کے اندر جو ہے نا یہ تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ کہا میں نے افق آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھا تو جبرائیل وہی فرشتہ جو مجھے غار کے اندر ملا تھا، افق میں، آسمان میں، بعض جگہوں پر آتا ہے کرسی پر، بعض میں ایسے پاؤں جمائے وہاں پر بیٹھے تھے۔ کہا میں افق میں جس جانب دیکھوں مجھے جناب جبرائیل کا چہرہ ہی نظر آتا تھا، پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ کہا اس بات سے ایک دو تین بار یہ معاملہ ہوا تو مجھے تھوڑی تسلی ہو گئی اور میں اس بات کی طرف مانوس ہو گیا، اس فرشتے کی جانب۔ پھر یہاں سے جب یہ معاملہ ہوا پہلی بار تو پھر بھاگے گھر کی طرف اور سیدہ خدیجہ کے پاس ان کی ران سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اور چادر اڑاؤ۔ اب یہاں پر یہ جو دوسری وحی ہے پھر یہاں پر نازل ہوئی اور سورۃ المدثر کی جو شروع کی 5 آیات ہیں وہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہاں تک یہ آیات جو ہے نا فرشتہ پھر لے کر کے نازل ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزیں استعمال فرمائی ہیں زندگی میں، ان کے ساتھ ایک ایمان والے کو محبت ہوتی ہے، صحابہ کا، اہل اللہ کا، اولیاء کا، سرکار کی زندگی کے ہر عمل کو اپنانا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں فرشتہ آیا، اس نے آ کر کے دیکھا کہ وہ کمبل کے اندر لپٹے ہوئے تھے، اوپر چادر کی ہوئی اپنے اوپر، تو اللہ نے اسی چیز کو وحی اور قرآن بنا کر کے نازل کر دیا، یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹے ہوئے۔ اسی بات کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، محبوبیت کی، اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے آپ کی ذات اور ہستی کہ کمبل اور چادر میں لپٹے ہوئے، اسی بات کو قرآن بنا کر اللہ نے نازل کر دیا۔ اور بھی القابات تھے اور بھی باتیں تھی، کسی اور چیز سے شروع کر سکتے، لیکن سرکار کی ادا اللہ کو بھی اتنی پسند ہے کہ قرآن بنا کر قیامت تک کے نازل کر دیا۔ ورنہ اے کمبل میں لپٹے والے آپ 1000 بار بھی کہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن یا ایھا المدثر کے الفاظ اللہ نے قیامت تک ایسے بنا دیے کہ آپ 1000 بار بھی دہرائیں، ہر بار کے کہنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک ایمان والے کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کوئی چیز فرض کو نہ دیکھیں، واجب کو، سنت کو، مستحب کو، سرکار کی ذات کے ساتھ نسبت کو صرف دیکھیں کہ اس کمبل کی نسبت صرف سرکار کے اوپر ہے تو اللہ آسمان سے کلام اللہ بنا کر کے نازل کر رہے ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تو جس چیز کی نسبت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اس کو بغیر سوچے سمجھے اس بات سے کہ فرض اور واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا چیز ہے، سنن عادیہ ہے یا سنت لازمہ ہے، کیا چیز ہے، بالکل اس کے اوپر عمل شروع کر دے، اللہ کے ہاں انسان محبوب بنتا چلا جائے گا، جیسے خود اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح یاد رکھیے، بس ختم کرتا ہوں کہ یہ وحی جو ہے نا، اس وحی سے متعلق 2-3 باتیں پڑھ لیتے ہیں، ختم کرتا ہوں۔ یہ وحی جو ہے نا، یہ نازل، اس کی کیا ترتیب تھی، اس کی مختلف قسم کی اقسام تھی۔ یہ وحی مختلف طریقوں سے سرکار کے اوپر آیا کرتی تھی۔ پہلے نمبر پر ہم نے پڑھ لیا سچے خواب تھے، یعنی نبی کا خواب بھی وہ وحی ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر خواب میں کوئی بات نبی کو دکھلا دیجیے، بالکل وحی ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ دوسرے نمبر پر دل میں بات ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ، سرکار نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح القدس نے، جبرائیل نے میرے دل کے اندر یہ بات جو ہے نا یہ ڈالی
کہ کوئی بھی شخص کو اس وقت تک کسی شخص کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اس دنیا میں جو اس کا رزق کا حصہ اللہ نے مقرر فرمایا اس کو حاصل نہ کر لے. اور یہ بھی فرمایا اسی کے ساتھ کہ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے تم جو اچھے اور جائز حلال طریقے انہیں کو اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ رزق کے آنے میں دیر ہو جائے تم حرام اور ناجائز راستوں کی طرف چلے جاؤ. کیوں؟ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو لکھا ہے رزق اللہ کے پاس ہے, تو اللہ کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے انسان اس رزق تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. تو یہ باتیں فرمایا کہ میرے دل کے اندر القاء جبرائیل کے ذریعے یا اللہ خود القاء فرما دیتے اور آپ کی زبان سے جو ہے نا وہ ادا ہو جایا کرتی تھی بعض دفعہ دل کے اندر. اسی طرح بعض دفعہ جو ہے نا اکثر یہ ترتیب ہوتی تھی کہ جو ہے نا جبرائیل امین جو ہے نا کسی انسانی شکل کے اندر آ جایا کرتے تھے, اور اکثر حضرت دحیہ کلبی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے خوبصورت صحابی تھے, ان کی شکل کے اندر تشریف, ان کی صورت میں تشریف لاتے اور آ کر کے جو احکامات ہوتے اور اس کیفیت میں جب بھی آتے تو جو ہے نا صحابہ کرام اور پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کو دیکھ لیا کرتے تھے. جیسا کہ بڑا مشہور وہ واقعہ ہے, سفید کپڑوں میں ملبوس ہو کر جبرائیل امین تشریف لائے اور زانو کے ساتھ ملا کر کے بیٹھ گئے اور اسلام اور ایمان سے متعلق, قیامت سے متعلق باتیں پوچھتے رہے. تو وہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جبرائیل امین کو بالکل تو انسانی شکل میں فرشتہ جب بھی آیا صحابہ کرام نے دیکھا. اسی طرح جو ہے نا بعض دفعہ یہ بھی کیفیت بن جاتی, اور یہ بڑی سخت ترین اور شدت والی کیفیت تھی وحی کی, یہ باقی آسان تھی. سب سے سخت وحی کی کیفیت یہ ہوتی کہ سرکار نے فرمایا مجھے گھنٹی جیسے ٹن ٹن کی آواز, اس قسم کی آواز بجنے کی مجھے آتی اور میرے اوپر وحی کی آثار شروع, اور اتنی سخت ہوتی. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جب یہ کیفیت وحی کی آتی تو اتنی شدت ہوتی اس کی کہ سخت سردی کا اور عرب کی سردی کا, مکہ کی سردی کا موسم, فرمایا سرکار کی پیشانی پر جو نا پیشان پہ جو نا پسینے کے قطرے جو نا وہ نچڑنے لگ جاتے, اتنی سخت شدت ہوتی. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت زید کہ میری ران کے اوپر سرکار کا سر تھا اور وحی کا نزول شروع ہوا, کہا کہ اتنی جو ہے نا بوجھل اور بھاری ہو گیا سرکار کا جسم کے قریب تھا کہ جیسے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری ران جو ہے نا وہ کچل دی گئی ہے, بالکل اتنا بوجھ اس کے اوپر آ گیا تھا. یہ کیفیت سب سے شدت والی ہوتی تھی, اور فرشتہ آ کر کے ملتا نظر کسی کو نہ آتا اور سرکار کو جو باتیں بتلانی ہوتی. اسی طرح بعض دفعہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ, جیسا کہ معراج شریف کے واقعے کے اندر, اور اسی طرح بعض دفعہ حجاب کے اندر, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کے اوپر جو ہے اللہ نے کلام فرمایا سے, تو مختلف صورتحال ہے اس کی وحی کی, جو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم کو وحی کے ذریعے یہ باتیں امت تک پہنچائی گئی. اور اسی طرح اس پہلی اور اس وحی کے اس سارے سلسلے کے نزول کے بعد 5 جو شروع کے افراد ہیں ان کا نام بتا دیتا ہوں, اس کی تفصیل آئندہ ذکر کریں گے. جو سرکار کی جو ہے نا وہ اس پہلی ہی دعوت پر ایمان لے آئے, پہلی ہی دعوت پر, سب سے پہلے نمبر پر, سب سے پہلے آپ اسلام کا جو ہے نا حسین سلسلہ دیکھیں. سب سے پہلی دعوت جا کر کے اماں خدیجہ کے سامنے اس سلسلے کو رکھا تو سب سے پہلے ہی وہ ایمان لے آئیں. سب سے پہلے اسلام کہتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر عورت کو کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے, اور اسلام نے عورت پر اتنی سخت پابند, تو پہلی گواہی اسلام کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون لے کر کے آیا؟ ایک عورت ہے اماں خدیجہ, وہ لے کر کے آئیں اور انہوں نے ابتدا کی. اس کے بعد سید علی المرتضیٰ ہیں, چونکہ سرکار کی پرورش کے اندر تھے, ابو طالب سے لے لیے تھے, اپنے ان کے پاس رہتے تھے اور یہ ان کی پرورش میں تھے, ان پر دعوت پیش کی. انہوں نے دوسرے دن جو ہے نا اس کا اقرار کر لیا. پھر زید بن حارثہ ہیں, ان کے غلام تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے اور آزاد کیے ہوئے تھے اور منہ بولے بیٹے تھے, وہ ایمان لے آئے. اسی طرح بڑوں کے اندر پھر سے حضرت ابوبکر صدیق, وہ ایمان لے آئے. تو اس سارے سلسلے کو انشاءاللہ اگلی بار اس سے آگے سلسلے کو کھولیں گے اور میں اس سے آگے سلسلے کو جو سٹیپ بائی سٹیپ ہے, مختلف صحابہ کرام کی ایمان لانے کے واقعات ہیں یا مار کھانے کے واقعات ہیں, اب یہاں سے ہم اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ شروع کریں گے کہ یہ درجہ بدرجہ اب ایمان کے اندر زیادتیاں کیسے ہوئیں اور کفر نے کیسے اس سلسلے کو دبانے کے لیے. پہلے تو وہ یہ سمجھے شروع میں جیسے عام ہمارے ہاں نیک لوگ ہوتے ہیں, مختلف قسم کی دعوتیں دیتے رہتے ہیں, یہ بھی شاید اس طرح کا سلسلہ ٹھپ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. لیکن جب دیکھا کہ 3 سال کے عرصے کے اندر یہ دعوت پھیل کر کہاں پہنچ گئی, 40 افراد ان کے ارد گرد جمع ہو گئے, ان کی عبادت کا طریقہ سارا سلسلہ الگ ہے, اور چھپ کے یہ تو خفیہ کوئی جو نا پلان لگتا ہے, خفیہ ترتیب لگتی ہے, ان کے کان کھڑے ہو گئے, ہر حرکت پر نظر رکھنے لگے. تو انشاءاللہ ہر چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. اس سے آگے اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.